قرآن ایک غالب کتاب ہے، باطل نہ تو سامنے سے اس کے قریب آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ صاحب حکمت اور لائق حمد کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ تورات، انجیل اور زبور کے ذریعے سے قرآن کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا، اور قرآن کے بعد ایسی کوئی کتاب نازل نہ ہوگی جو قرآن کے باطل ہونے کا اعلان کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن نے سابقہ اقوام کی جو داستانیں بیان کی ہیں ان میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، اور قرآن نے مستقبل کی جو پیشین گوئیاں کی ہیں ان میں کوئی جھوٹ شامل نہیں ہو سکتا۔ درد ناف کا علاج۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے درد ناف کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں درد محسوس ہو اس جگہ ہاتھ رکھ کر اس آیت کو 3 بار پڑھو، خدا نے چاہا تو شفا ملے گی۔ آیت نمبر 41 اینڈ 42۔ انہ الکتاب عزیز سے حکیم حمید تک اس آیت کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ یہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ 3 بار اس آیت کی تلاوت کی جائے۔ ایک دن امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے قرآن حکیم کا ذکر چھڑا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے اور وہ جنت کا سیدھا راستہ ہے۔ قرآن دوزخ سے بچانے والی کتاب ہے، زمانہ اسے وہ سیدھا نہیں کر سکتا، اور یہ زبانوں کے لیے بھی گراں نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کسی مخصوص زمانے کے لیے وجود میں نہیں آیا۔ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، ہر دور کے انسان کے لیے قرآن حجت ہے۔ باطل نہ تو اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ صاحب حکمت اور لائق حمد خدا کا نازل کردہ کلام ہے۔ یہ خدا کی سچی کتاب قرآن تمام کتابوں کا محافظ ہے۔ یہ آغاز سے انجام تک حق ہے۔ اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ قرآن کے محکم، خاص، عام، وعد و وعید، ناسخ و منسوخ، قصص اور اخبار پر ایمان رکھیں۔ مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کی مثال لانے کی طاقت نہیں۔ اگر ہم قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ کتاب عجمی اور مخاطب عربی؟ قرآن کی ابتدائی مخاطب عربی لوگ تھے، اس لیے اگر قرآن کو کسی غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں تو کیسے؟ ہم عربی ہیں اور یہ کتاب عجمی زبان میں ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ دستور ہے کہ جس بھی رسول کو کسی قوم میں بھیجا تو وہ رسول انہی کا ہم زبان بن کر آیا، اور خدا نے اسے ان کا ہم زبان بنا کر بھیجا۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ اگر آپ کے رب کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ اس قرآن کے بارے میں شبہ پیدا کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 45۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسے ہی اپنی کتاب میں اختلاف کیا تھا جیسا یہ لوگ قرآن پاک میں اختلاف کر رہے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ اس وقت بھی اختلاف کریں گے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کو پیش کریں گے تو لوگوں کی بہت زیادہ تعداد اس کا انکار کر دے گی، تو ان کی گردنوں کو تلوار سے اڑا دیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی ہادی علیہ السلام کوئی الگ قرآن لے کر نہیں آئیں گے، وہ یہی قرآن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے لے کر آئیں گے، مگر اس میں تاویل و تفسیر کا ذکر موجود ہوگا۔ وہ جب اپنے احکام قرآن سے لیں گے تو وہ لوگ جو قرآن کو چھوڑ چکے ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ قرآن کوئی اور ہے، ہم نے اس طرح کا قرآن نہیں دیکھا۔ جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے خود اپنے ہی خلاف کرتا ہے، اور آپ کا رب تو بندوں پر قطعاً ظلم نہیں کرتا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو با اختیار بنایا ہے، وہ ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ اس کے بندے توبہ کر لیں۔ وہ اپنے بندوں کو قوت و طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ فرماتا ہے تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور طاقت سے زیادہ تکلیف دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں پر مجبور کرتا ہے، یعنی جبر کا قائل ہے،
اور بندوں کو طاقت سے زیادہ تکلیف دینے کا قائل ہے تو اس شخص کے ہاتھوں سے ذبح شدہ جانور نہ کھاؤ، اس کی گواہی کو قبول نہ کرو، اس کے پیچھے نماز ادا نہ کرو اور اس کو زکوٰۃ نہ دو۔ قیامت کا علم اللہ کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے علم کے بغیر نہ کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا، کہاں ہیں میرے شریک، تو وہ کہیں گے، ہم آپ سے اظہار کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہے، اور جنہیں وہ پہلے پکارتے تھے وہ ان سے ناپید ہو جائیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے آج کوئی خلاصی نہیں ہے۔ انسان خدا سے آسودگی مانگ مانگ کر تو تھکتا نہیں ہے، لیکن جب کوئی آفت انسان پر آ جاتی ہے تو مایوس ہوتا ہے اور آس و امید توڑ بیٹھتا ہے۔ اور اگر تکلیف کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کی لذت چکھائیں تو ضرور کہتا ہے کہ یہ میرا حق تھا اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو میرے لیے اللہ کے ہاں یقیناً بھلائی ہے۔ حالانکہ کفار کو ان کے اعمال کے بارے میں ہم ضرور بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں اور انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور اسے ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ کہہ دیں کہ یہ تو خیال کرو، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یقیناً وہی حق ہے۔ کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے جو یقیناً ہر چیز پر خود گواہ ہے؟ آگاہ رہو، بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں۔ آگاہ رہو کہ یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آفاق میں ہم سے بڑی کون سی آیت ہوگی جو اللہ تعالیٰ اہل آفاق کو دکھائے۔ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے۔ اس سے مراد قائم آل محمد علیہ السلام ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ان کے نفسوں میں اللہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان کو مسخ کر دیتا ہے۔ ان کا مسخ ہونا ان کو دکھاتا ہے آفاق میں اس کی نشانیاں یہ ہیں: زمین کا دھنس جانا اور آفاق کا تنگ ہو جانا۔ خدا آفاق اور ان کے نفسوں میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتا ہے یہاں تک کہ حق ان پر واضح ہو جائے، یعنی حضرت قائم علیہ السلام کے ظہور کے ذریعے ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ حق ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ مخلوق اس کو ضرور دیکھے گی۔ آفاق میں نشانیوں سے مراد سورج اور چاند کا گرہن، زلزلے اور نشانیاں اور جو آسمانوں میں ظاہر ہوتی ہیں، اور نفس کی نشانیوں سے مراد انسانوں کے اندر کی نشانیاں، یعنی کبھی بھوک کا لگنا، کبھی پیاس کا لگنا، کبھی سیر ہونا، کبھی سیراب ہونا، کبھی بیمار ہونا، کبھی صحت مند ہونا، کبھی بے نیاز ہونا، کبھی محتاج ہونا، کبھی غضبناک ہونا، کبھی راضی ہونا، کبھی خوف زدہ ہونا، کبھی پرامن ہونا۔ یہ سب اللہ کے وجود پر بہت بڑے دلائل ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز میں اس کی نشانی ہے، جو بیان کرتی ہے کہ وہ ذات واحد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے لطف کی وجہ سے اپنے عبد خاص کو بتا رہا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تیرا رب کافی نہیں ہے؟ وہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا، جو اپنے رب کی ملاقات میں شک کرتا ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں شک کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنی قدرت دکھائے گا، یعنی خروج قائم کے ذریعے سے اس کا حق آشکار ہو کر رہے گا۔ آفاق ارض میں فتنے برپا ہوں گے اور دشمنان حق کے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عبودیت وہ جوہر ہے جس کی بنیاد ربوبیت ہے۔ جو چیز عبودیت میں دکھائی نہ دے وہ ربوبیت میں دکھائی دے گی، اور جو ربوبیت میں پوشیدہ ہو وہ عبودیت میں پائی جائے گی، یعنی خدا اپنے آپ کو ہر طرح سے آشکار کر رہا ہے۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں۔ آگاہ رہو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ
کیے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا باری الہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں قرآن پاک کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، اور جب تیری بارگاہ میں پہنچیں تو ہم سرخرو ہوں کہ ہم نے تیرے کلام کو سمجھا اور تیرے کلام پر ہم عمل پیرا ہوئے، ان کی اطاعت کی، ان کا اتباع کیا جن کی اطاعت اور اتباع کرنے کا تو نے حکم دیا۔ پروردگارہ، روز محشر ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمانا، ہمیں ان کے جوار میں جگہ عطا کرنا، ہمیں ان کی زیارت نصیب فرمانا، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پالنے والے جو بیمار ہیں، کل بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب تیرے عذاب کا نزول ہوتا ہے، ان گناہوں کو بخش دے جن کے مواخذے کا تو نے وعدہ کیا، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی۔ پروردگار دو عالم، ہمیں معصومین علیہ السلام کی راہ پر چلنا نصیب فرمانا، ہماری اولاد کو نیک، سعادت مند، عبادت گزار بنانا، روز محشر انہیں ہمارے لیے باعث زیب و زینت بنانا۔ پالنے والے جو والدین اپنے بچے بچیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے از غیب بہترین انتظام فرما، اچھے اچھے گھر عطا فرما۔ جو امتحان دے رہے ہیں پروردگارہ، انہیں سنہری کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ، علم کے میدان میں ہماری اولاد کو، ہماری قوم کو ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ پالنے والے واسطہ تجھے تیرے حبیب پاک کا جو پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو رزق طلبگار ہیں ان کی روزی میں بہترین برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں صبر کے ساتھ دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے واسطہ تجھے تیرے حبیب پاک کا جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما۔ پروردگارہ، شام، فلسطین اور کشمیر میں امن فرما اور دشمنوں کو نیست و نابود فرما، یہودیت اور عیسائیت کی چالوں کو انہی پر پلٹ دے، اسلام کا بول بالا فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم ہدایت کی راہ پر چلیں۔ اور پالنے والے، ہماری اس زمانے کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں ہمارے امام کی زیارت سے مشرف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔